السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک موضوع کے ساتھ، اور وہ موضوع ہمارا 10 محرم الحرام سے متعلق ہوگا۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اور مسئلہ واضح کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ہی ناظرین اور سامعین سے گزارش کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں، تاکہ 10 محرم الحرام کے اندر کن کن چیزوں کا کرنا جائز ہوتا ہے اور کن کن چیزوں کا کرنا ناجائز امور سے متعلق ہوتا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں واضح ہو جائیں اور لوگوں تک پہنچ جائیں، اور لوگ سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور شریعت کے سرکل اور دائرے کے اندر رہ کر کے اپنی لائف اسپینڈ کر سکیں اور اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو چلیں میرے دوستوں، میں چلتا ہوں اپنی ویڈیو کی طرف اور مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس محرم الحرام کے مہینے کو بہت ہی بابرکت بنایا ہے، بہت ہی پاکیزہ بنایا ہے، بہت ہی اہم بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی ایک اہمیت بیان فرمائی ہے، اور تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کی امپورٹنس کو واضح کیا ہے، اور اس مہینے کے اندر کیے جانے والے کاموں کے بارے میں بھی اپنے امت کو آگاہ کیا ہے، اور ان کو ترغیب دلائی ہے کہ ان کام کو ہمیں کرنا چاہیے اور ان کام سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے کو لوگ اپنے اپنے طور پر مناتے ہیں۔ کوئی تعزیہ بناتا ہے تو کوئی کھچڑے بناتا ہے، تو اسی طریقے سے کوئی 10ویں محرم الحرام کو وہ روزہ رکھتا ہے، تو اسی طریقے سے اور لوگ اپنے عقیدے اور اپنے رسومات کی بنا پر اور اس کی بنیاد پر وہ لوگ اپنے کارناموں کو اور اپنی عبادات کو انجام دیتے ہیں۔ شیعہ حضرات اس موقع پر تعزیہ بناتے ہیں اور بہت ساری اپنی رسومات کو ادا کرتے ہیں۔ کیا یہ تمام کے تمام چیزیں درست ہیں؟ کیا یہ تمام کے تمام چیزیں جائز ہیں؟ کیا یہ تمام کے تمام چیزیں کرنے کی ہیں؟ کیا یہ تمام کے تمام کام اپنانے کے ہیں اور لوگوں تک اس کو پہنچانے کے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہم آپ کے سامنے ایک رول رکھیں گے، اور رول کے اندر اور رول کی روشنی میں، اصول کی روشنی میں آپ لوگوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ تعزیہ بنانا اور اس طریقے سے تعزیے کو گھمانا اور اسی طریقے سے ماتم کرنا اور اپنے جسم کو تکلیف دینا، جسم کے اوپر چھرے اور چاقو کو چلانا، اور اسی طریقے سے آنکھ کے اوپر دوڑنا، اور اسی طریقے سے بہت ساری رسومات کو ادا کرنا، کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا رول میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو، دین اسلام کو تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا تھا، اور اس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے اور اس دین کو پبلش کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جماعت عطا فرمائی، ایک ایسی جماعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ جس کا نمونہ، کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نہ ملے گی، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تک کوئی ایسی جماعت کی مثال پیش کر سکتا ہے۔ یہ جماعت تھی کہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا کرتے تھے۔ یہ وہی جماعت تھی کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا ہے، اور یہ وہی جماعت تھی کہ جنہوں نے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو بجا لا کر کے دکھایا ہے، اور یہ وہی جماعت تھی کہ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو 100% پھیلا کر کے دکھایا ہے، اور یہ وہی جماعت تھی کہ جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام
السلام کی ذات کی سیفٹی اور حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ وہی جماعت تھی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے اپنے ساز و سامان کو، اپنی فیملی کو برباد کیا ہے۔ یہ وہی جماعت تھی کہ ایک پہلی رات کی دلہن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین کے لیے اپنے پہلی رات کے ایک دن کے شوہر کو انہوں نے شہید کرایا ہے۔ ہاں یہ وہی جماعت تھی کہ جنہوں نے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی ذات کو نچھاور کیا ہے، اپنے خون کو بہایا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے۔ یہ وہی جماعت تھی کہ جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے عزتوں کو نچھاور کیا ہے۔ انہوں نے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام جو سنتیں ہیں، ان تمام کے تمام سنتوں کو، صحابہ کی جماعت یہی وہ جماعت تھی کہ ان کی سنتوں کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ان کے تعزیے بناتے ہیں، ان کے تعزیے کو لے کر کے دوڑاتے ہیں، ان کے تعزیے کو لے کر کے ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس چیز کا کوئی رواج نہیں تھا؟ کیا تابعین سے زیادہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ ہم حضرت حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن انہوں نے کہ تابعی تھے، یا ان کے بعد محدثین کا زمانہ ہے، یا مفسرین کا زمانہ ہے، یا اسی طریقے سے جنہوں نے مستنبطین کا زمانہ ہے، جنہوں نے مسائل کو قرآن کریم سے اور احادیث کی روشنی میں مسائل کو نکال کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے، کیا انہوں نے کبھی تعزیہ بنایا؟ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے شاگرد یعنی تابعی، اور اسی طریقے سے ان کے شاگرد یعنی محدثین اور مفسرین اور مستنبطین نے کیا کبھی تعزیہ بنایا ہے؟ کیا کبھی تعزیہ داری کی ہے؟ جواب آپ کو نفی میں ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہر وہ کام کہ جو نیا ہوتا ہے، ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں ہوتا، ہر وہ کام کہ جس کا وجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یا صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا وجود نہیں ہوتا، وہ ایگزسٹ اس زمانے میں نہیں کرتا، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر اگر اس کام کو کوئی جائز سمجھ کر کے اور دین سمجھ کر کے اگر کرتا ہے تو ایسے ہی کام کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی کام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، ہر گمراہی آپ کو آگ تک پہنچا دینے والی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے تعزیہ داری کی ہے۔ ہمارے شیعہ بھائی اس کو جائز سمجھ کر کے اس کی عبادت بھی یا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ ہم ایسے کام میں اپنے سنی بھائیوں کو بھی ملوث پاتے ہیں۔ میرے سنی بھائیوں، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے جس دین کو ہمیں دیا ہے، اس دین میں 2 عید ہے، اور اس دین میں 2 عید کو منانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ غمی کا موقع ہے تو 3 دن سے زیادہ اس کے بارے میں ہمیں غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے سنی بھائیوں، یہ کان کھول کر کے سن لو، میری بات میں بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس بات کو بہت اچھے طریقے سے اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو اور اس پر سوچو کہ کیا اگر یہ کام جائز ہوتا تو صحابہ کرام یا ان کے بعد کے لوگ جو تابعین سے تعلق رکھتے تھے یا ان کے
بعد کے لوگ جو محدثین جنہوں نے حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے، جن کی نظریں اور جن کے تمام زندگیاں اور جن کے تمام اعمال اسی حدیث کے اندر گزرے ہیں، حدیث کو اکٹھا کرنے، حدیث کو سننے، حدیث کو سنانے، حدیث کو پڑھنے اور حدیث کو پڑھانے میں گزرے ہیں، کیا انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے لیے کبھی انہوں نے تعزیہ بنایا؟ کیا کبھی انہوں نے ماتم کیا؟ کیا کبھی انہوں نے کوئی اس طریقے کی خرافات کی کہ جو آج کے اس دور میں مروج ہے، جو آج کے اس دور میں چل رہی ہے؟ میرے بھائیوں، نہیں ملے گا۔ تو آج ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے سنی بھائیوں، میں خاص طور سے اس چیز کی طرف اشارہ کرا رہا ہوں، اس چیز کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ہمارے جو پیشوا تھے، یعنی امام احمد رضا خان، انہوں نے بھی اپنے فتاویٰ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو ہم تعزیہ بناتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے خرافات کو انجام دیتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم بہت ناجائز کام کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام کام درست نہیں ہیں۔ یہ تمام کے تمام کام ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تعزیہ بنانا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم میں پہنچا دینے والی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میرے سنی بھائیوں اور میرے شیعہ بھائیوں، اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو دین دیا تھا، وہ دین اس لیے دیا تھا کہ ہم ایک ہر ایک انسان وہ جہنم کی آگ سے بچ کر کے وہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ ہر ایک انسان وہ جہنم کی آگ سے بچ کر کے وہ جنت کے بالا خانوں میں اور جنت کی تمام نعمتوں کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے آج بدعات کو اپنا لیا، خرافات کو کرنا شروع کر دیا، اسی طریقے سے ہم نے بہت ساری نئی چیزوں کو دین کے اندر شامل کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ بات ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے بہت ہی درد دل کے ساتھ اور بڑے ہی ادب کے ساتھ اور بڑے ہی بھائی چارگی کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ برائے کرم ان بدعتوں میں، ان خرافات میں اور ان آنکھ کے چلنے والے کاموں میں اور اسی طریقے سے اپنے جسم کو چھری اور چاقوؤں سے چھلنی کرنے کے کاموں میں، ان خرافات اور بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام سنی شیعہ بھائیوں کی اس بدعات سے اور ان خرافات سے حفاظت فرمائے۔